نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حضور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحب خانہ کے مرحومین کے لیے اور اپنے اپنے خانوادوں کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین المدبر بلا وزیر ولا من خلق عباده يستشير سبحان الله عما يشركون، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول العدد الرسول المسدد النبي المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم، الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الله تعالى سبحانه في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اس آیہ مجیدہ کے ذیل میں پچھلی مجلس میں ہفتے کے روز گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا، اسی کے تسلسل میں اسی سرنامہ عنوان سے کچھ مزید گفتگو آپ کی بارگاہ فکر میں حاضر ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارا یہاں جمع ہونا اور اس ذکر کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، اور صاحب خانہ اور تمام مومنین جو یہاں پہ موجود ہے ان کی حاجات شرعی کو بڑھائے۔ میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ خطابت میرا معمول نہیں ہے، اور علم سے تو ویسے ہی ہاتھ خالی ہے، لیکن کیونکہ دامن باغ مدینہ العلم پکڑ رکھا ہے اس لیے جہل بھی نہیں ہے۔ علماء سے کچھ سنے ہوئے الفاظ ہیں جن کو سبق کے طور پہ دہرا دیتا ہوں، یہ بھی قبول فرمائیں گے۔ خطابت میں جہاں کہیں لکنت آئے تو میں جناب ریحان اعظمی کا شعر چاہوں گا کہ میری لکنت نے سکھائے ہیں یہ آداب مجھے، میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ سورہ انفال کی 33ویں آیت کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، جس میں ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ حبیب
یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور ہم ان کے اوپر عذاب کر رہے ہیں؟ کچھ باتیں کہہ کے میں نہیں لیا جاتا ہے، کچھ باتیں نہ کر کے مانی۔ اللہ باللفاظ دیگر یہ فرما رہا ہے کہ حبیب ان لوگوں کے جو اعمال ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہے، جس طرح سے یہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ لائق تو اس کے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب نازل کریں، لیکن حبیب چونکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو اس لیے ہم ان کے اوپر اپنا عذاب کریں گے۔ ہم نے پچھلی مجلس میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ چونکہ بظاہر سرکار رسالت مآب اس دنیا میں موجود نہیں رہے، تو دو ہی صورتیں ہیں جنہیں قبول کرنا پڑے گا، جن میں سے چاہے ایک کو قبول کرے یا دونوں کو، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ عالم معانی میں سرکار رسالت مآب خود موجود ہیں، جن کے سبب سے اللہ نے اپنے عذاب کو روک رکھا، یا کوئی ایسا ہے کہ جس کے لیے جب اللہ نے کہا کہ لو لاک لما تو یہ جب افلاک کا نظام چل رہا ہے، یا جب زمین کا بستر بچھا ہوا ہے، جب یہ بس میں کائنات آباد ہے، گلزار ہستی آباد ہے، تو کسی کے سبب سے آباد ہے۔ اور ہر زمانے میں اللہ نے اپنی حجت کو قائم رکھا، یہ اس کے اصول کے ہی خلاف ہے جو زمین کو حجت سے خالی رکھے۔ لولا حجت لساقط الارض باہلھا، زمین پہ اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے اہل و عیال سمیت دھنس جائے۔ تو حجت کا وجود یقیناً موجود ہے۔ میں نے پچھلی مجلس میں یہ عرض کیا تھا اور میں اس لیے دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے اور بچوں سے یہ عرض کروں گا کہ بیٹا اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگے تو ضرور پوچھیے۔ بڑوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ واپس جا رہے ہوں تو بچوں سے ضرور مجلس کے چیدہ نکات کے اوپر، اس کے مین مرکزی خیال کے اوپر ضرور گفتگو کیجیے، کیونکہ آج کل جسے کہتے ہیں کہ گندم نما جو فروش بہت ہے، دکھانے میں تو گندم بیچ رہے ہیں لیکن آپ گھر جا کے دیکھتے ہیں تو جو نکل جاتا ہے۔ اس لیے لباس پہ مت جائیے، کس نے کیا کون کس لباس میں ہے، کس حلیے میں ہے، یہ مت دیکھیے، یہی دیکھیے کہ کیا کہا ہے۔ اور عقیدہ امامت کو، عقیدہ رسالت و توحید کو مضبوط کیجیے۔ امامت مسلک شیعہ کے نزدیک نہ تو سیاسی مسئلہ ہے نہ فقہی مسئلہ ہے۔ آج کل یہ ایسی آوازیں، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مراکز علمی سے ایسی آوازیں سننے کو مل رہی ہیں، جس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ امامت صرف ایک فقہی مسئلہ تھا، کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے فقہ پہنچائی، اور ایک غلط العام معروف ہو گیا کہ فقہ جعفری، حالانکہ فقہ جعفری نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ فقہ محمدی ہے، اور یہی فقہ الہی ہے۔ صرف ہوا یہ کہ امام صادق علیہ السلام نے اسے ہم تک پہنچایا، آپ کی نسبت سے اس کو فقہ جعفری ضرور کہا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز مت لیجئے کہ کوئی بھی شخص فقہ کے مسائل کو سلجھانے کے لیے اگر واحد قیادت پیدا کر لیتا ہے تو وہ امام کے منصب کا حامل ہو جائے گا، کیونکہ ایسی آوازیں ہمیں ابا کبا اور لباس میں سے سننے کو مل رہی ہیں۔ چہرے کے اوپر مت جائیے، چہرہ نورانی ہونا، دیکھیے رنگ و رنگت کے، رنگ و نسل کے اوپر مت جائیے کہ رنگ و نسل دیکھ کے ہم کسی کو نورانی سمجھیں۔ نورانیت عقائد میں ہوتی ہے، نورانیت بیان میں ہوگی، نورانیت شکل میں نہیں ہوگی۔ اس لیے
اگر یہ کہا جائے کہ بالفرض کہ چونکہ مراجع عظام مختلف ہیں، مختلف سے مراد کے آپس میں اختلاف رکھتے ہیں اور وہ چاند جیسے بنیادی مسئلے پر بھی جمع نہیں ہو رہے، تو اس لیے مکتب تشیع کو ضرورت ہے کہ اسماعیلیوں کی طرح کسی کو اپنا امام چن لیں۔ تو یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہی نہیں ہے۔ آپ چاند کے مسئلے کے لیے اکٹھے ہونے کے لیے ایک کو امام بنا لیں۔ اس لیے سرکار رسالت موعظ جو کہہ کے گئے تھے کہ اختلاف و امتی رحمہ، وہ اسی میں ہے کہ امام کو ڈھونڈتے رہیے، اسی میں رحمت ہے، چاہے آپ اختلاف کرتے رہیے۔ آپ کے اگر سارے راستے مختلف راستوں سے ہو کے اگر امام تک آپ کو لے کے جا رہے ہیں اور امام منصوص من اللہ ہے، تو آپ کا اختلاف بھی باعث رحمت ہوگا۔ لیکن اگر آپ متفق ہو کے ایک شخصیت پر پہنچ گئے، آپ کے درمیان اختلاف نہیں رہا، لیکن اگر آپ امام سے ہٹ گئے تو آپ کا جمع ہونا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا باعث ہے۔ ایک بلندر صلوات میں کل تک کچھ اور ذہن میں تھا کہنے کے لیے، کوشش کروں گا کہ وہ بھی کچھ عرض کروں، لیکن چونکہ کل کے جمعے کا کسی کا خطبہ سنا تو ممبر اس قابل ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ ان کا نام لیا جائے، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نام نہیں لیتا، حرکات بتا کے، نشانیاں بتا کے، آج کوئی ہے، کل کوئی ہوگا، پرسوں تیسرا ہوگا۔ تو اگر ہم اپنے عقائد کو درست کر لیں اور یہ پہچان لیں کہ بولنے والا کہاں سے بول رہا ہے اور اس کی بات کو ہم نے قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے، تو ہمارے لیے شخصیت کو پہچان کے رد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، ہمیں عقائد کو پہچان کے رد کرنا ہے۔ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ امامت ہمارے نزدیک سیاسی مسئلہ ہے ہی نہیں، امامت اللہ کی طرف سے منصوص عہدہ ہے، اور صاحب الزمان علیہ السلام کی کیونکہ سرکار کی ذمہ داریوں میں بہت کچھ بیان کیا گیا، لیکن اجمالاً جو اہل سنت اور شیعوں کے درمیان معروف ہے، وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، زمین کو قسط و عدل سے ایسے بھر دیں گے کہ جیسے وہ جور اور ظلم سے بھری ہوئی۔ تو ظلم اور جور اور قسط و عدل کو عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے، اگر عدل اور قسط کہا جائے یا ظلم و جور کہا جائے، لیکن قرآن کی نظر میں ان دونوں کے درمیان ایک معمولی سا فرق ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب نے اگر دو لفظ استعمال کیے ہیں تو اس کا سبب کیا ہے، اور ان دونوں کے اوپر ان کی ضد کے دو لفظ استعمال کیے ہیں، اور اس کو آسان بنا دیا، جس کو عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ تعارف الاشیاء بازدادها، کہ چیزوں کو ضد سے سمجھنا۔ صلوات جیسا کہ اندھیرے کو سمجھنا بہت مشکل ہے، کوئی یہ کہے کہ اندھیرا کیا ہے، اندھیرے کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کہا جائے کہ جہاں روشنی نہیں ہوگی، آنکھیں روشنی کو دیکھتی ہیں، اندھیرے کو نہیں دیکھتی۔ اسی طریقے سے ظلم کیا ہے اور عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ جو چیز جس کے لائق ہے، جو عدل کی لغوی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز جس کے لائق ہے اس کو وہاں پہ رکھا جائے، اور ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز جس کے لائق نہیں اس کو وہاں پہ رکھ دیا جائے۔ یعنی کہ اگر کوئی کرسی خلافت کے لائق نہیں تو اس کو اس کرسی میں بٹھائیں گے تو یہ ظلم ہے، اور جو کرسی عدالت کے لائق ہے، جو کرسی خلافت کے لائق ہے، اگر اسے اس کرسی پہ نہیں بٹھائیں گے تو یہ ظلم ہے۔ تو عدل یہ ہے کہ جو جس کے اہل ہے اس کو اس جگہ پر بٹھایا جائے۔ اب
قسط کیا ہے؟ قسط یہ ہے کہ اگر اس کو اس کی جگہ پر نہیں بٹھایا گیا تو آپ ایسے حالات پیدا کریں کہ اس کو اس کی جگہ پر بٹھا دیں. اور جور یہ ہے کہ کوئی اس کرسی کے لائق نہیں ہے لیکن آپ نے اجماع کر لیا، اپنے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہاتھ بڑھائیے میں آپ کی بیعت کر لوں گا. تو اس لیے آپ نے یہ جور کیا کہ آپ نے نہ صرف ظلم کیا کہ آپ نے اس کو اس کے اہل جانا، آپ نے اس کو اس جگہ تک پہنچا بھی دیا. تو جور کو روکنے کے لیے قسط ہے اور ظلم کو روکنے کے لیے عدل ہے. اب اگر کوئی اس زمانے میں کہے کہ ہم امامت کا اعلان کر رہے ہیں تو وہ ظلم بھی کر رہا ہے اور جور بھی کر رہا ہے، اور زمانے کے امام کو چیلنج کر رہا ہے کہ آ کے اس کی گردن کو اڑا دے. ایک صلوات پڑھیے. چونکہ امام کی ذمہ داریوں میں ہے کہ اور سب سے اہم ذمہ داری یہ بتائی گئی ہے کہ عدل اور قسط کا اجرا کریں گے اور ظلم اور جور کو ختم کریں گے. اس لیے ہمیں بعض اوقات یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ دنیا بھر میں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہوگا، دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی، انسانیت سسک رہی ہوگی، عام عوام نہیں، حکومتیں بے بس ہو جائیں گی، حکومتیں کہیں گی کہ ہم ظلم کر کر کے تھک گئے ہیں، کوئی آنے والا آنا چاہیے جو اس نظام کو درست کرے. اس کے باوجود امام مکہ میں اعلان کریں گے اور اس کے بعد مدینے کی طرف رخ کریں گے. نہ فلسطین جائیں گے، نہ چچنیا جائیں گے، نہ کشمیر جائیں گے، نہ ہندوستان جائیں گے، نہ بحرین جائیں گے، کہیں نہیں، مدینے کا رخ کریں گے. اور مدینے میں قبر رسول کے پہلو میں جو ظلم ہوا تھا اس کو نکالیں گے. اس کا سبب یہ ہے کہ ظلم کو آپ اس وقت تک ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی بنیاد کو نہ اٹھائیں. رسول اکرم کے بعد جو پہلا ظلم ہوا، امام آ کے پہلے اس ظلم کو ختم کریں گے، اس کے بعد آپ جا کے اگلے ظلم کا خاتمہ. آپ کی سماعت کے لیے مشکور ہوں جس سے ہمت افزائی ہوتی ہے. تو آج دیکھیں کہ امامت منصوص من اللہ ہے، اس کے اوپر قرآن کی متعدد آیات شاہد ہیں، لیکن ہم صرف یاد دہانی کے لیے ایک دو آیات پیش کریں گے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب امامت دی اور شیعہ ممبر سے بارہا، خاص طور پر ان ایام عذاب میں یہ آیت ہم سنتے ہیں اور ہمیں یاد ہو جاتی ہے کہ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. جب ابراہیم کو اللہ نے کلمات سے آزمایا، میں پچھلے مجلس کو یاد کرتے ہوئے صرف اتنا اشارہ تلاش کروں گا کہ یہ کلمات ابراہیم کے دونوں بیٹوں کی قربانیوں کو کہا گیا ہے، کیونکہ کلمہ اللہ نے اپنے معصوم بندے کو کہا. جب بیٹوں کی قربانیوں سے ابراہیم کو اللہ نے آزما کے امامت کا منصب عطا کیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ اب زیادہ لوگ تمہارے پہ مجتمع ہو گئے تو ہم نے تمہیں امام تسلیم کر دیا، بلکہ اللہ نے ابراہیم کو خود امام بنایا. اسی طریقے سے جناب اسحاق اور جناب یعقوب کے لیے فرمایا کہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ان کو ہم نے اپنا امام بنایا جو ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکات، ہم نے ان کو وحی کی. اب جو اس زمانے میں اس چیز کا انکار کرے کہ امام کی طرف وحی نہیں ہو سکتی تو اس کو اس آیت کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اللہ اپنے ائمہ کی طرف وحی کا اعلان کر رہا ہے. اب جس کو بھی امامت کا اعلان کرنا ہو پہلے وہ یہ فیصلہ کرے کہ کیا کبھی اس کی طرف کوئی فرشتہ آیا بھی ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ پیغمبر کو لوگ کہتے تھے کہ یہ فرشتہ آپ کی طرف کیوں آ گیا، فرشتہ ہماری طرف کیوں نہیں آیا. تو اللہ کہتا ہے جب تمہاری طرف فرشتہ آتا ہے تو تم لوگوں کو بتانے کے لائق نہیں ہے فرشتہ آیا تھا، لوگ بتاتے ہیں کہ اس کی طرف فرشتہ آیا. تو
میں حدیث بھی پیش کرنا چاہوں گا، اور حدیث لطف یہی ہے کہ اپنے گھر سے نہ پیش کی جائے۔ اور دیکھیے اہل سنت محدثین نے بڑے تواتر سے مہدویت کا اقرار کیا اور اس کے اوپر بالتصریح روایات پیش کی، احادیث نقل کیا، ان کے اوپر پھر ضخیم ریسرچ کی، تحقیق اپنی پیش کی۔ لیکن امام بخاری بڑے محتاط تھے، اور خاص طور پہ محتاط اتنے تھے کہ ان کی کتاب کو سب کتابوں سے زیادہ صحیح مانا گیا، اور خاص طور پہ جب اہل البیت علیہ السلام کا نام آتا تھا تو اللہ جانے انہیں کون کون سی احتیاط دے دیا۔ پورے 23 سالہ پیغمبر کی رسالت کے عہد کی زندگی ہے، تبلیغ کی زندگی ہے۔ اول تو ما خلق اللہ نوری، ویسے تو سرکار رسالت خلقت کون و مکان سے پہلے نبی ہے، لیکن جو رسالت کی ظاہری زندگی ہے 23 برس کی، مدینے میں بھی مکہ میں بھی گزری، اور حضور کے ساتھ اصحاب موجود رہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں بھی وہ تھے، اور غار میں بھی وہ موجود تھے، جن جنگوں سے لوگ بھاگتے رہے اور علی کھڑے رہے ان جنگوں میں بھی وہ تھے، جن جنگوں میں علی کے صدقے سے خیرات بڑھتی رہی ان جنگوں میں بھی وہ تھے۔ تو ہر جگہ پہ یہ لوگ موجود رہے جو ان کے راوی تھے، جن کو انہوں نے سکا راوی تسلیم کیا کہ میں تو انہی سے روایت ہوں۔ امام بخاری کو امام علی رضا علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک 4 ائمہ کا دور ملا، لیکن اتنے محتاط تھے کہ کبھی کسی امام کو سلام تک کرنے نہیں گئے، ان سے کوئی روایت نہیں۔ تو انہوں نے جب باب فضائل اصحابہ باندھا تو مجبوراً اب علی کو اصحابی مانتے تھے، نفس پیغمبر مانتے نہیں تھے، لیکن کیا مجبوری ہوئی کہ انہوں نے باب فضائل علی میں صرف 3 حدیثیں لکھی، اور ان میں ایک حدیث یہ لکھی کہ یا علی انت منی وانا منک۔ علی کو نفس رسول نہ مانا، لیکن علی کی منیت لکھ گئے کہ علی اگر نفس رسول ہے تو علی ہے۔ دوسری حدیث انہوں نے لکھی، اس میں بھی تھوڑی سی انہوں نے کوشش کی کہ اس کو تلخیص کر دی جائے، تھوڑا سا شارٹ کر دیا جائے، شاید قلم دوات میں جس کو اس دن میں روشنائی کہہ رہا تھا آج اس کو سیاہی کہہ رہا تھا، دوات میں سیاہی ہو گئی۔ انہوں نے لکھا کہ علی کا نام یہ بغیر لکھا، انہوں نے بڑا لطف آئے گا آپ کو اگلی روایت۔ اس کے بعد انہوں نے اگلی روایت ایک لکھی کہ راوی یہ کہتا ہے کہ حضور نے جب 39 دن جنگ ہو گئی تو حضور نے کہا کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا، یفتح اللہ علیہ، یعنی اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا۔ یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، ویحبہ اللہ و رسولہ، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صرف اتنا لکھا، یہ نہیں لکھا کرار غیر فرار۔ تاریخ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک لفظ تاریخ آ رہی ہے تاریخ چھوڑتی ہے، حدیث لکھتی ہے بہرطور۔ لیکن اتنا انہوں نے لکھ دیا کہ یفتح اللہ علیہ ید، علی وہ ہے کہ 39 دن لوگ جاتے رہے، اللہ ان کے ہاتھ پہ فتح نہیں دیتا۔ اللہ کو اگر فتح دینی ہے تو علی کے ہی ہاتھ پہ دینی ہے۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ آپ 39 دن لوگوں کو کھلاتے پلاتے رہے، ٹینٹ لگے رہے، فوجی مشقیں کرتے رہے، پریشانیاں ہوتی رہی، گھر میں بھی بیوی بچے اکیلے رہ گئے، آپ پہلے دن ہی علی کو بھیج دیتے اور فتح ہو جاتا۔ رسول اللہ کی آواز آئے گی کہ میں علی کو بھیج دیتا، پہلے دن ہی اللہ نے اس کے ہاتھ پہ فتح دے دینی تھی۔ لیکن اگر علی پہلے دن فتح لے کے آتا تو کوئی یہ نہ کہہ سکتا کہ ہم بھی گئے تھے اور ہم خالی ہاتھ آئے، یا شب بھر 40ویں کی رات شب بھر ان کو جگا کے میں نے ان کو یہ اقرار کروایا کہ اللہ ان کے ہاتھ پہ فتح دینی پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دینی پسند نہ کرے، اللہ اس کے ہاتھ میں اپنی آیات کیسے دے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے ہی بلا
بلند ہونا تھا، پہلے دن بلند ہو جاتا ان کے ہاتھوں سے، لیکن اللہ کو ان کے ہاتھ سے اپنے دین کو بلند کرنا بھی پسند نہیں تھا، اسی لیے علی کو 40ویں دن میں پھر کہا کہ یحب اللہ رسولہ، میں نے پہلے کیا کچھ باتیں کہہ کے سمجھائی جاتی ہے، کچھ نہ کہہ کے۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ جو آج جا رہے ہیں صرف یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، جو پہلے جاتے رہے اور کسی اور چکر ایک مولانا فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو مولانا راکٹ کہتے تھے، سرائکی میں پڑھتے تھے، ان کا جملہ مجھے یاد آ گیا، اصالِ ثواب کے لیے عرض کر دوں، کہنے لگے کہ گئے اور جا کے خیبر کے محل کو، قصر خیبر کو باہر سے دیکھنے لگے، اور مرحب نے بلندی سے آواز دی، انتر نے آواز دی، کون اور کاہے کو آئے ہو بھائی؟ تو دیکھ کے کہنے لگے کہ حضور ہم تو بس ذرا آرکیٹیکچر دیکھنے ہیں، ہم تو ڈیزائن دیکھنے ہیں، کہ آپ کی پوچھتا کرتے ہم جا رہے ہیں۔ بنانے اہل بیت پہ لعنت، نعرے حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ انہوں نے کہا کہ صرف اتنا ہی لکھا، اگلی روایت جو میں نے آج کیا تو اس کو چھوڑ رہا ہوں، پھر کبھی صحیح۔ تیسری روایت جو انہوں نے لکھی وہ یہ لکھی کہ حضور نے فرمایا کہ کیا علی تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تمہاری مجھ سے وہ منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے۔ اچھا، اس کے ان کے ناقدین نے لکھا کہ اس میں رسول اللہ علی کو یہ خبر دے رہے تھے کہ حقیقت میں یہ علی کے فضائل میں نہیں ہے، بلکہ علی کو رسول اللہ خبر دے رہے تھے کہ علی تمہاری خلافت کا حال بھی وہی ہوگا جو ہارون کی خلافت کا ہوا کہ لوگ تمہاری خلافت میں شور شرابہ کریں گے، تمہاری خلافت کے عہد میں جنگیں ہوگی، لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ تو ہم نے عرض کیا بالکل ہم آپ کی اس تحقیق کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ ہارون نے موسیٰ کے ساتھ جو ہوا تھا وہی ہارون محمدی کے ساتھ ہوا۔ جب موسیٰ تشریف لے گئے وہی حال ہوا جب محمد مصطفیٰ تشریف لے گئے کہ ایک سامری آیا، اس نے خلافت کو اسی طریقہ سے بے بس کر دیا جس طرح سے کہ ہارون کو سامری نے بے بس کر دیا تھا۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علی کا تنہا رہ جانا علی کے فضائل میں کمی نہیں کرتا، علی کا تنہا رہ جانا امت کے لیے باعث ننگ و عار ہے۔ اسی طرح سے موسیٰ کو چھوڑ کے جانے کے لیے امت کو جناب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا کہ اب اپنی گردنوں کو کاٹو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے۔ جو علی کو چھوڑ کے چلے گئے ان کی توبہ اللہ جانے گردنیں کٹنے کے بعد بھی قبول ہوگی یا نہیں۔ تو امام بخاری کا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت محتاط تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں جہاں تک ہو سکا لفظ امام اور مہدی لکھنے سے انکار کر دیا۔ اچھا، وہی روایات اب مسلم، سنن ابن داؤد اور ترمذی میں آ کے دیکھیں تو آپ کو لفظ مہدی اور لفظ امام مل جائے گا انہی روایات میں۔ لیکن چونکہ یہ بہت محتاط تھے تو انہوں نے بھی اپنی تمام تر احتیاط کے باوجود مجبوراً یہ لکھا کہ یکونو اسرا اشرا امیراً وکلہم من قریش۔ اچھا، راوی جو ہے وہ جابر بن سمرہ نام کے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول نے کہا یکونو اسرا اشرا امیرا، اس کے بعد کچھ کہا مجھے سنائی نہیں۔ اس سے دو ہی مطالب نکلتے ہیں، یا تو آپ سننا نہیں چاہ رہے تھے، یا پھر یہ مانیے کہ جو سورہ حجرات بار بار کہتی ہے کہ رسول کی سنت سے سامنے اپنی آواز آہستہ رکھو، جب علی کا ذکر ہوتا تھا آپ کا شور بلند ہوتا تاکہ سننے والے تک وہ آواز نہ پہنچے۔ کہتے پھر میں نے اپنے بابا سے پوچھا رسول کیا کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا اتنا ہی کہا تھے تو کلہم من قریش، کہ رسول نے کہا سب قریش میں ہوں گے۔ اب آپ سب لوگ پڑھے لکھے حضرات ہیں اور کسی بھی دوسرے مسئلے کے فرض سے یہ حدیث پیش کیجیے اور ان سے یہ پوچھئے کہ ایک جملہ اردو میں کہتے ہیں کہ جملہ محمل، کہ جملہ محمل ہے یا کامل ہے، کہ صرف اتنا کہا جائے ایک شخص منبر پہ آئے اور کہے کہ 12 امیر ہوں گے اور سب قریش میں سے ہوں گے، اس کے بعد چلا جائے۔
آپ کا دل تسلیم کرے گا کہ یہ مکمل خطبہ ہے، یہ مکمل حدیث ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کا بیان بتا رہا ہے کہ آپ نے بیان کرنے میں شرارت کی، آپ نے ڈنڈی ماری، آپ نے فضائل کو کاٹا، لیکن ایک اور جگہ پہ آپ لکھنے پہ مجبور ہوئے کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب عیسیٰ آئے گا اور جو مسجد اقدس ہے اس کے اوپر جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ آ کے اس وقت فجر کا وقت ہوگا، لوگ عیسیٰ کو پہچان لیں گے، لوگ کہیں گے کہ عیسیٰ فجر کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، اب امامت تمہارے اندر میں سے تمہارا امام کروائے گا۔ تو حدیث کے لفظ انہوں نے لکھے کہ وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا اور عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو ہم عرض یہ کرتے ہیں کہ آپ مجبوراً یہ لکھنے پر مأمور ہو گئے کہ ایک ایسا ہوگا جس کو عیسیٰ بھی اپنا امام تسلیم عیسیٰ بھی امام ہوں گے، لیکن یہ عیسیٰ کے امام ہیں، اور عیسیٰ ان کے سامنے نماز کے لیے قدم نہیں بڑھا سکتے۔ بلکہ میں نے جو روایت اپنی شیعہ کتب میں پڑھی، انتہائی نورانی روایت ہے، اس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں کہ یبن الزہرا، اے فرزند بتول۔ اچھا جناب صاحب الزمان علیہ السلام جناب صاحب الزمان علیہ السلام جناب عیسیٰ کو بھی یہی کہہ کے بلائیں گے کہ یبن البتول، اے بتول زادے آپ بڑی اور نماز پڑھائیے۔ اور وہ کہیں گے اے فرزند زہرا، میں آپ کے ہوتے ہوئے نماز کس طرح پڑھاؤں، جبکہ روایت کے الفاظ پہ توجہ رہیے کہ جبکہ اللہ نے نماز تو واجب ہی آپ کے سبب سے کی، نماز کا تو وجود ہی آپ کے سبب سے، جب آپ تشریف لے آئے ہیں تو میں نماز کیسے پڑھوں؟ ایک بہت عمومی اعتراض کیا جاتا ہے، وہ طولانی عمر اور سرکار کی غیبت کے بارے میں۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، کوشش کروں گا بہت جلدی اس کو سمیٹوں کہ سرکار صاحب الزمان علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو آج کی تاریخ کے تقریباً 1150-1200 سال ہو گئے، اور اللہ جانے یہ اللہ کا منشور ہے کہ کب تک حضرت کو پردہ غائب میں رکھے۔ لیکن کوئی اور اعتراض کرے تو کرے، لیکن قرآن پڑھنے والے، سورہ کہف پڑھنے والے، جناب عیسیٰ پہ یقین رکھنے والے، خضر و الیاس کی زندگی پہ یقین رکھنے والے، وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کسی کو اتنی زندگی دے سکتا ہے؟ اور اللہ اگر زندگی دے تو آپ کو کس چیز کی پریشانی؟ دیکھیے پریشانی اس کو ہوتی ہے جس کا کچھ نقصان ہوگا، تو پریشانی انہی کو ہے جنہوں نے پچھلی 11 نسلوں کو قتل کیا اور 12واں ان سے بچ گیا۔ اعتراض اللہ کی قدرت پہ نہیں ہے، اعتراض اولادی زندگی پہ نہیں ہے، اعتراض یہ ہے کہ ہم اس کو قتل نہ کر سکیں۔ اور اللہ نے بھی صاحب الزمان کو جو پردہ غائب میں رکھا، تو پردہ غائب میں رکھنے کا سبب اللہ کی حکمت اللہ جانے، لیکن ایک بظاہر سبب یہ ہے کہ جو یہ تانا دیتے ہیں کہ تمہارا امام غار میں ہے۔ اچھا میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں نے شیعہ کتابیں اس موضوع کے لیے یقیناً اپنی آنکھوں سے خود ٹٹولی ہیں، جس میں کسی کتاب میں غار کا لفظ موجود ہی نہیں ہے۔ ہماری کسی روایت میں نہیں ہے کہ ہمارا امام غار میں ہے۔ یہ ان کو غار کا لفظ کیوں کہاں سے مل گیا، کیوں یاد رہ گیا؟ اب یہ ہے کہ آپ درست فرما رہے ہیں، غاروں کے ساتھ ان کے کئی واقعات، وہ کرنے لگوں تو مجلس نہیں نور ربی الاول کا جلسہ۔ لیکن جب یہ عرب کے آج بھی عرب میں دستور ہے کہ سب گرمی کے سب گھروں کے اندر سب داب بنائی جاتی ہے، ایک تہ خانہ ہوتا ہے،
تو سرکار حجت علیہ السلام کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسی تہ خانے میں دشمنوں کی نظر سے بچانے کے لیے رکھا ہوا تھا. جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھا کے اچھا امام یہ اللہ کے اعجاز ہے کہ امام جب 5 برس کا بھی ہو اور نماز کے لیے کھڑا ہو تو ایک جوان نظر آتا ہے. امام ان کو جوان کی طرح نظر آئے. انہوں نے پوچھا یہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی, کس نے چچا کو ہٹایا جعفر کو اور ان کو آگے یہ کون تھے؟ تو بتایا کہ یہ صاحب الزمان فرزند ہے امام کی. تو بنی عباس کی فوجیں ان کو مولا کو گرفتار کرنے کے لیے قتل کرنے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہوئی. یہ ایک مصیبت کا مقام تھا. یہ بہن ہی وہی منظر تھا جو شام غریبہ کا منظر تھا حقیقت میں. اچھا جب صاحب الزمان سب سرداب میں گئے تو اللہ نے اپنے امر سے ان کو ان کی آنکھوں سے مخفی کر دیا. اس وجہ سے یہ آج تک اسی غار میں کھڑے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تمہارا امام غار میں چھپا ہے, تو ہمارا امام واللہ و خدا کسی غار میں نہیں ہے. ہمارا امام ہمارے درمیان موجود ہے, لیکن چونکہ ان کو آخری ایڈریس وہ ملا تھا ابھی تک اسی کو لے کے پیٹتے پھر رہے. تو جو اعتراض کیا جاتا ہے طول حیات پہ, دیکھیں قرآن مجید میں شیطان کا ذکر موجود ہے, فرشتوں کا ذکر موجود ہے. فرشتوں کو چھوڑ لیجئے کیونکہ فرشتوں سے ڈر لگتا ہے, لیکن شیطان قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے اور پتہ نہیں کب سے ہے, اس کی ایج کا کیلکولیٹر نہیں موجود کب سے ہے, لیکن اتنا پتہ ہے کہ جب اللہ نے آدم کی خلقت کا اعلان کیا تو 14,000 سال روایات میں ہے کہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان رہے, مٹی گندی رہی 14,000 سال, اور اعلان خلافت پہلے ہو گیا. تو 14,000 سال پہلے فرشتے وہاں سے گزرتے تھے, یہ بھی گزرتا تھا, ان کو تانا دیتا تھا یہ تمہارا ہونے والا ہے خلیفہ, یہ ہونے والا تمہارا قائد ہے. اتنی عمر تو اس کی ہے کہ کم سے کم 14,000 سال وہ لگا لیے, اور سائنس کے اعتبار سے, شریعت کے اعتبار سے نہیں, سائنس کے اعتبار سے سائنس یہ کہتی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو 8 سے 10,000 سال گزرے ہوں گے. پہلے مان لیجیے 10,000 سال, 14,000 سال وہ, 10,000 سال یہ, 24-25,000 سال کے تو شیطان کی ایج ہو گئی. تو شیطان کی طولانی عمر پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن عبد الرحمان کی طولانی عمر پہ. اچھا اب شیطان نظر بھی نہیں آتا, اس کی غیبت سے پورا ایمان ہے. اگر کہہ دیں کہ شیطان غائب نہیں ہو سکتا تو الٹا یہ کہیں گے کہ یہ قرآنی مزاج کے خلاف بات ہے, یہ کفر ہے کہ آپ شیطان کو غائب مت مانیے. شیطان کو نہ ماننے سے ان کے اوپر کفر آ جائے گا, لیکن اللہ جس کو اپنا ولی بنائے اس کے ماننے سے ان کے اوپر پریشانی نہ ہو. محمد آل محمد صلوات. شیطان نے جناب آدم علیہ السلام کو جب سجدہ نہیں کیا تو اس نے یہی کہا تھا کہ میں ان کے دلوں میں چھپ چھپ کے وار کروں گا, میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا, ان کو اغوا کروں گا, ان کو گمراہ کروں گا. تو اب یہ عقلاً لازمی ہے کہ جب شیطان چھپ کے حملہ کرتا ہے تو بچانے والا بھی کوئی ایسا ہو جو دل کو چھپ کے ہدایت کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حملہ کرنے والا تو آپ کے دلوں تک پہنچ جائے اور بچانے والا دلوں تک نہ پہنچے. اچھا ایک اعتراض یہ کیا گیا, اور خاص طور پہ ہمارے ہی اپنے بگڑے ہوئے لوگوں نے, اور اسماعیلیہ فرقہ سے یہ لے کے کیا کہ دیکھیے ان کے یہاں تو امام حاضر موجود ہے اور آپ امام غائب کا تصور دے رہے ہیں. امام غائب کیا ہوا, امام تو حاضر ہونا چاہیے. قرآن نے کہا ہے کہ امام جو ہے وہ امام مبین ہوتا ہے, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. میں نے ابھی ان کا بیان سنا تو میں حیران ہوا کہ انہوں نے ایک آیت کو کیسے جلدی سے اچک لیا, جبکہ اسی صورت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. شیطان کو بھی تو اللہ عدو مبین کہہ رہا ہے, تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. جب وہ کھلم کھلا دشمن نظر نہیں آ رہا تو کھلم کھلا ایمان کیسے نظر آ رہا؟ تو لازمی ہے کہ
اس چیز کو سمجھا جائے کہ جب اللہ کسی کو کھلم کھلا دشمن کہہ رہا ہے تو کس معانی میں کہہ رہا ہے. شیطان کی جو عداوت ظاہر ہے وہ ہماری گمراہی اور ہمارے گناہوں سے ہے. شیطان کیسے کھلا دشمن ہے کسی کا کہ جب کوئی گمراہ ہو جاتا ہے یا گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان اس کا سبب ہے، اور ہمارے گناہ اس کے وجود کی دلیل ہے. ہمارے گناہ شیطان کے وجود پہ دلیل ہے. تو پھر آپ کیوں نہیں مانتے کہ ہمارا ہدایت یافتہ ہونا، ہمارا حسینی ہونا، ہمارے فرش عذاب پہ آنا، ہمارا ماتم کرنا ہمارے امام کے ساتھ منسلک ہونے کی دلیل ہے، یا ہمارے امام کے وجود کے اوپر کھلی دلیل ہے. اور غیبت کے لیے بس 2 جملے اور پھر میں آگے ربط مصائب حاصل کرتا ہوں کہ دیکھیے غیبت 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کسی شخص کا غائب ہونا، جس کے لیے مجھے صرف ایک جملہ عرض کرتا ہے. چلو آج ہی صبح پڑھا تھا تو میں نے سوچا ضرور عرض کروں. کسی نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے نحو البلاغہ کا خطبہ نمبر 177 ہے کہ آپ نے خدا کو دیکھا کیا؟ تو مولا نے کہا کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھوں گا. تو کہنے لگے کہ آپ نے یہ دیکھا تو ہمیں بھی دکھائیے. تو مولا نے کہا کہ وہ ان آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے نظر آتا. اور پھر جو جملہ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، پھر یہ فرمایا کہ خدا کے غائب ہونے میں اور مخفی ہونے میں فرق کو سمجھنا ضروری ہے. مخفی سے مراد یہ ہے کہ کوئی یہاں پہ موجود ہے ہی نہیں، جبکہ غائب سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص یہاں پہ موجود ہے لیکن آپ پہچانتے ہیں. اللہ موجود ہے، آپ اس کو یہ طاقت نہیں رکھتے کہ دیکھ سکیں، لیکن آپ اس کی رافت کو، اس کے کرم کو، اس کے فضل و احسان کو، اس کی خلقت کو محسوس کر سکتے ہیں. اس کی صفات کے ذریعے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں. اسی طریقے سے امام کو، ان کی غیبت کو ہم دل کی آنکھوں سے محسوس کر سکتے ہیں کہ امام موجود ہے، لیکن آنکھوں کے لیے وہ غائب ہے. اور میں نے ایسے کہ غیبت 3 طرح کی ہوتی ہے. کسی شخص کا یہاں پہ موجود نہ ہونا وہ ہمارے لیے غائب ہے. دوسری غیبت جو علماء نے لکھی وہ یہ کہ کسی منصب کا خالی ہو جانا. اللہ نے منصب امامت کو خالی نہیں کیا، مسلسل ہے، تسلسل ہے. منصب کا خالی ہونا آپ کی لطافت فکر کے لیے عرض کر دوں ایسا ہی ہے کہ جیسے علی کے دشمنوں کے ولدیت کے خانے میں کچھ خالی رہے، تو منصب کا خالی رہ جانا ایک غیبت یہ ہے. تیسری غیبت شخصی ہے، اور کسی حد تک اس کا اطلاق ہماری ذات پہ بھی ہوتا ہے کہ آپ میں سے ہر شخص کی ایک ذاتی زندگی ہے. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی بزنس مین ہے. جب ہمارے درمیان موجود ہے تو اس فرش عذاب پہ ہم ہر شخص کو صرف اتنا ہی جانیں گے، زیادہ سے زیادہ نام جانیں گے یا کہ یہ ایک عزادار ہے. ہمارے پاس یہی تعارف ہے. ہمارے پاس اس کا حقیقی تعارف نہیں ہے کہ کس خاندان سے ہے، کب تشریف لائے، کہاں سے آئے، کیسے آئے، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا اوڑھنا بچھوڑنا. تو بعین ہی امام ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، مومنین سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے ان کو غائب میں رکھا تو ان کی جو شخصیت ہے، جو ان کا کریکٹر ہے، وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا کہ یہ تھے کون. اس کے لیے دلیل ہے وہ واقعہ علامہ ہلی کا کہ جب وہ 40 شب حرم امام حسین علیہ السلام میں باقاعدہ 40 شب ایک دعا کے لیے موجود رہے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک شخص بس ایک آنسو روئے اور اللہ اس کے لیے جنت واجب قرار دے. ایک شخص ایک آنسو حسین کے لیے روئے اور اللہ اس کے اوپر جنت واجب قرار دے دے. 40 جب وہ یہ دعا مانگتے رہے، چلا کاٹتے رہے، انہیں جواب نہ ملا. پریشانی کی حالت میں اپنے خچر پہ سوار ہو کے جانے لگے اور سوچنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے 40 دن چلا کاٹا، نہ اللہ نے جواب دیا، نہ کوئی خواب آیا، نہ کوئی بشارت آئی، نہ اللہ کا ولی آیا، نہ زمانے کا امام آیا. چل دیے تو راستے میں ایک اور صاحب ملے، وہ بھی ساتھ ساتھ سواری میں جا کہنے لگے کیا بات ہوئی، بہت پریشان ہوا ہے. کہنے لگے یار کیا کروں، 40 دن ہو گئے یہ چلا کاٹا اور جواب نہیں ملا.
تو کہا میں بس ایک تمہیں مختصر واقعہ سناتا ہوں، جواب خدا کا کر لینا، میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا جنگل میں، اپنے لشکر سے گم ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، کسی پہاڑی کے اوپر یا کسی درخت کے اوپر چڑھ کے دیکھا کہ دور سے دھواں اٹھ رہا ہے، اس جگہ پہ پہنچا، دیکھا کہ ایک اکیلی خاتون رہ رہی ہے، اس کو جا کے اپنا تعارف کرایا کہ میں فلاں آبادی کا حکمران ہوں، بادشاہ ہوں، اس طرح اپنے لشکر سے علیحدہ ہو گیا، شب پڑ گئی ہے، کل میرے لشکر کے لوگ میرے تک پہنچ جائیں گے، مجھے ایک شب بسر کرنی ہے۔ کہا یہ بسم اللہ، ان کے پاس رات بسر کی۔ اس خاتون کے پاس ایک بکری تھی، بکری کا دودھ پیالے میں ڈالا، دودھ پلایا، اس کے بعد بکری کو ذبح کیا، کھلا دیا، خدمت کی۔ صبح جانے لگے، کہنے لگے کہ تمہیں مجھے بکری کا گوشت کھلایا تو تمہارے پاس اس کا مطلب بکریاں موجود ہیں؟ کہنے لگے ایک ہی بکری تھی جس کا پہلے تمہیں دودھ پلا دیا، بعد میں ذبح کر کے تمہیں کھلا دیا۔ کہنے لگے اب خود کیسے گزارا کرو گی؟ تو کہنے لگا اللہ مالک ہے، اللہ اس کا بندوبست کرے گا، تو مہمان تھے، اللہ کے حبیب کا حکم ہے کہ مہمان کا ادب کرو، وہ ضعیف، میں نے اس لیے مہمان کے احترام میں جو میرے پاس تھا تو میں نے صرف کر دیا۔ اب بادشاہ کے لوگ صبح واپس آئے، لشکر میں سب واپس لے کے گئے، بادشاہ محل میں گیا، اس عورت کو بھی بلوایا، سب وزیروں مشیروں سے مشورہ کیا کہ اس خاتون نے اس طرح سے ہماری خدمت کی، اس کو کیا دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ 100 اشرفیاں سونے کی دے دیں، کسی نے کہا اس کو ایک محل نما گھر بنا کے دیں، کسی نے کہا اس کو سونے میں توڑ دیں، سب اپنا اپنا بیان دیتے رہے۔ ایک جو انہیں عقل مند تھا اس نے کہا آپ اس کو اپنی حکومت بھی دے دیں تو اس کا حق ادا نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ وہ کس طرح؟ کہنے لگے کہ اس نے اپنی کل کائنات آپ پہ تب لٹائی ہے جب اس کو امید بھی نہیں تھی، اس کو امید بھی نہیں تھی، اس نے دیکھا نہیں تھا کہ آپ کا لشکر آئے گا یا نہیں آئے گا، اس نے غیب پہ یقین رکھتے ہوئے کل کائنات آپ کو دے گی۔ اب حسین پہ رونے والے نے آخرت دیکھی نہیں ہے، غیب پہ یقین رکھتے ہوئے اس کے پاس دینے کے لیے ہے کیا کہ اپنی آنکھ کا آنسو پیش کر سکتا ہے، اس لیے اللہ نے یہ وعدہ اپنا واجب قرار دے دیا کہ جو حسین کی محبت میں ایک آنسو ہوئے گا اس کے لیے ہم جنت واجب قرار دے گا۔ اور آج ہم اسی آنسو کے لیے محبت میں آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے تو میں نے مناسب یہی سمجھا کہ یہی سے مسائب کی طرف لوٹا۔ سکینہ نام وہ ہے کہ جس کو سنتے ہی قلب مومن میں ترنم بڑھتا ہے۔ شریکۃ الحسین، حسین کی شریک، کار امامت میں شریک صرف زینب نہیں ہے، سکینہ بھی ہے۔ اور ماں 4 سال کا سن پڑھتے ہیں، واللہ بخدا تحقیق کرے 3.5 سال کا سن کربلا میں جا کے 10 محرم کو ہوا، جب مدینے سے نکلی 3 سال کی سکینہ۔ اور حسین نے مسلح پہ صرف سکینہ کو مانگا ہی نہیں کیا۔ انسان دعائیں کرتا ہے نا، میں اللہ کا خدا ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، انسان دعائیں کرتا ہے، جب دعا پوری ہو جاتی ہے انسان دعا کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن سکینہ ہماری شب میں پھر بھی حسین کی دعا کا حصہ رہی ہے۔ میں نے یہ خود مولا امام حسین کی مناجات میں یہ پڑھا ہے کہ اب بار الہ مجھے وہ گھر پسند نہیں جس میں سکینہ اور امام ہو، بار الہ مجھے اس گھر مت رکھیے جس میں سکینہ اور امام ہو۔ کاش حسین نے یہ دعا بھی مانگی ہوتی کہ بار الہ اس گھر میں نہ رہوں، اس میں سکینہ کربلا کا امتحان 10 محرم کا اس کے لیے زیادہ مشکل تھا جو جتنا زیادہ جیا، اس لیے اصحاب حسینی کو سب سے پہلے سب کو بھیج کے حسین اصغر کو سب سے آخر میں اس لیے لے کے آئے کہ میری آخری حجت ہے، سب سے بڑا امتحان یہی ہے، اور سکینہ ہوا ہے کہ جس کا امتحان اصغر سے بھی بڑھ گیا۔ سید سجاد الشام کہہ کے شام کے مسائل یاد لیکن ایک راوی نے سید سجاد سے پوچھ لیا کہ سید سجاد شام میں سب سے مشکل مرحلہ سید سجاد بازار شام میں کہہ سکتے
دربار شام بھی کہہ سکتے تھے، زندان شام بھی کہہ سکتے تھے، لیکن مولا نے سارے جملوں کو ایک جملے میں جواب دیا کہ جب میں نے تنہا سکینہ کا جنازہ سکینہ حسین کے امتحان کا حصہ ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ سکینہ شریکت الحسین ہے۔ اور شبر معلوم یہ جانتا تھا کہ حسین کے سینے کے تعویذ کے نام سے اور پس شہادت بھی حسین کا دھیان سکینہ سے نہیں، اس نے لوٹے ہوئے خانوادے کے اوپر بے پناہ ظلم کیا، لیکن اس کے ظلم کا ہر ظلم کی انتہا کا مرکز سکینہ۔ قافلے میں جب پانی بڑھتا تھا ایک ایک گھونٹ شاید سب کو پانی ملتا تھا، اور سکینہ کو انتظار میں سب سے آخری ملتا تھا۔ ایسا ہوا کہ سکینہ پانی کی چھاگر کی طرف دیکھ رہی اور اسے زمین پہ گلا کرتی نہیں اپنی دش ناکامی کا، سکینہ بھول گئی ذائقہ اسلام نے بی بی سکینہ کی تربیت خود کی ہے۔ پہروں سید الشہداء بی بی کے کانوں میں بیٹھ کے نہ جانے کیا گفتگو کرتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ سید الشہداء بی بی سکینہ کو وہ مصائب یاد کرواتے تھے جن کے لیے ان کو تیار کر رہے ہیں کہ روز عاشور کیا ہوگا، شام غریبہ کس طرح تمہارا کتا ڈرے گا، کس طرح سے تمہارے کانوں سے بالیاں پھینکی جائیں گی، کس طرح سے تمہیں اونٹ پہ سوار کروایا جائے گا، کس طرح سے تمہیں زندان میں موت آئے گی۔ جب سید الشہداء گھر سے روانہ ہونے لگے ہیں، جب خیمے سے روانہ ہونے لگے ہیں، تو آخری ملاقات سکینہ سے، تفصیل انشاءاللہ رات کو عرض کروں گا، لیکن اتنا عرض کروں کہ جب سکینہ سے مولا ودا ہوئے ہیں تو سکینہ دامن کو چھوڑ دی، لیکن مولا نے ایک جملہ کہا، سکینہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ گئی، ایک دم پیچھے ہٹ گئی اور سید الشہداء راہوار پہ بیٹھ کے مقتل کی طرف بڑھ گئے۔ اس جملے کو اتنا سمجھ لیجئے کہ مولا نے سکینہ سے یہ کہا کہ سکینہ یہ تمہارا بھی امتحان ہے اور میرا بھی امتحان، میں اپنے حصے کا امتحان دینے جا رہا ہوں، کیا تم تیار نہیں ہو اپنے حصے کا امتحان؟ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے سہیل بن سعد، بزرگ صحابی شام میں جا کے آباد ہو گئے۔ ان سے ایک روایت بخاری میں ہے، میں وہ روایت آپ کو سنا دیتا ہوں، سکینہ کو ذہن میں رکھیے اور آپ کے مسائل کے لیے شاید یہی کافی ہے۔ سہیل بن سعد یہ کہتا ہے کہ میں نے رسول کو یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی اور سنا کہ رسول نے یہ کہا کہ میری امت میں جو شخص کسی یتیم کا خیال رکھے گا وہ لوگ معاشر میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے دو انگلیاں ساتھ ہیں۔ اب اس صحابی نے سنا کہ علی کا لٹا ہوا خانوادہ اس کی بیٹیاں لٹی ہوئی شام میں آ گئی، وہ کسی طریقے سے لاٹھی کا سہارا لے کے دربار شام کے باہر پہنچا اور اس کو ہمت نہیں ہوئی کہ سید سجاد کا سامنا کرے، اور وہ گیا سیدہ سکینہ کے پاس، 3.5 سال کی بچی کو کہتا اس کے ذہن میں وہ حدیث بیوی میں جانتا ہوں کہ تم رسول زادی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ سالہ میں ضعیف میں ایسا کر جاؤں کہ تمہارے نام شریف میں میرا نام لکھا جائے، مجھے کوئی خدمت دو، کوئی خدمت بتاؤ کہ میں کر سکوں۔ 3.5 سال کی سکینہ ہے اور 3.5 سال کا، لیکن ذمہ داری دیکھیے کہ حسین کی تربیت کیا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ اے میرے جد کے صحابی، اگر تو واقعی ہماری کچھ نصرت کرنا چاہتا ہے تو اتنا کر کہ یہ جس شخص کے ہاتھ میں میرے بابا کی سنا ہے وہ سر حسین ہے، اس کو تھوڑے پیسے دے۔ اب سکینہ یہ ذہن میں رکھی کہ عاشق حسین ہے، ایک لمحے کے لیے حسین کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن وہ سکینہ
اتنا کہہ رہی ہے کہ ایک لمحے کے لیے اس کو پیسے دو کہ اس سرا کو ہمارے سے دور لے جائے۔ وہ کہتے ہیں کیا ہوا یہ آپ کہتی ہے میں نہیں چاہتی کہ جب میرے بابا کا سر قرار کرے تو شام کا مجمع جمع ہو کے مجھے اور میری دنیا کی طرف دیکھے۔ جب 11 محرم کو چلے ہیں نا کربلا سے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی طرف شمر اور شبس معلوم رسیاں لے کے بڑھے۔ بیوی نے اسے حکم دیا کہ خبردار ہم نبی زادی ہیں، ہم اپنے ہاتھ خود باندھیں گی، تم رسیاں چھوڑ دو۔ بیوی نے ایک ایک کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں سے رسم باندھی۔ کبھی سوچئے کہ رباب کے ہاتھ سے باندھا، کبرا کے ہاتھ میں باندھا، سکینہ کے ہاتھ میں باندھا، یہاں تک کہ سید سجاد اور امام باقر کو بھی رسم میں باندھا، اور خود سب کو سواری میں بٹھایا، بغیر امباری کے سواریوں پہ سب کو ناکہ پہ سوار کیا۔ سب لوگ جب رہ گئے تو آخر میں سکینہ کو بٹھایا، اور آخر میں بٹھانے کے بعد اسی شتر پہ اسی ناکہ پہ بی بی خود بیٹھنے لگی تو شمع معلوم دیکھ رہا تھا، تادیانہ لے کے بڑھا آپ اس کے ساتھ کیوں بیٹھ رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ حسین کی آخری وصیت تھی میری بیٹی کا جا رہا ہے، میں نے کہا میں اس کو آپ کے بغیر گرنے نہیں دوں گا، آپ کو اجازت نہیں آپ اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو ایک رسی لی، اس سے ایک طرف سے پاؤں باندھا، دوسری طرف سے گزار کے پاؤں باندھا، بی بی کو کہا کہ آپ ایک طرف سے رسی گھستی جا رہی ہے، ایک طرف سے بی کو ہاتھ سے سینہ رکھو، ایک مقام ہوا ہے سید الشہداء بن گیا، سید سجاد کے اوپر ظلم ہوا، آگے کہا کہ تمہارے باپ کی سرا آگے کیا مجھے بتایا کہ سکینہ گر گئی۔ اب جو ہی سیدہ سکینہ کے گرنے کا پتہ چلا، بیوی زینب